علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، طلباء، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے یتبع المیت الثلاث، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ و اولادہ۔ عربوں میں یہ رواج تھا، جب کوئی سردار مرتا تھا تو اس کی میت کے ساتھ رشتہ دار بھی، اور اس کا جو گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، اس کا مال، وہ سارا ساتھ جاتا تھا، اور رشتہ دار بھی، اور تیسرا فرمایا عمل بھی۔ تو یرجع اثنان و یبقى واحد، 2 تو واپس چلے جاتے ہیں، جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں یہ رسم تھی، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا ہے تو وہ کامیاب ہے، برا ہے تو قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، لیکن پھر تم اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل کو ساتھ لے کر گیا ہے تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو تو ان کو وہاں دفن کر دیا۔ تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر۔ تو صحابہ نے کہا ابھی تو دفن کیا ہے لہذا نکال لیتے ہیں، تو قبر کشائی کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا تو جب میں نے ایسے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأَّلُ اللہ، میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی، یتلألأ، اور اس سے عجیب بات میت غائب تھی، اللہ نے اس کو غائب کر دیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جب ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تو 40 دن ان کی لاش لٹکی رہی، اور اس کا ایک ذرہ بھی جسم کا خراب نہیں، تر و تازہ۔ تو آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کو لے کے آؤ۔ تو جب انہوں نے اتار لی تو قریش کو پتہ چل گیا، تو وہ پیچھے بھاگے، یہ آگے بھاگے۔ جب دیکھا کہ وہ سر پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے میت کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکال۔ تو جب وہ قریش حملے کے لیے آئے تو ایسے زمین پھٹی اور میت اس میں غائب ہو۔ تو قریش کہنے لگے ہماری تو لڑائی اس کی وجہ سے تھی، تم سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گئی، واپس چلے۔ تو جب عمل اچھا ہوتا ہے تو آگے ایک پورا نظام ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بیڈ روم میں نہیں سلایا، موت کے بعد قبر میں ڈالا۔ تو اگر اللہ راضی ہے تو قبر مزے کی چیز ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اور وہاں مجھے 4-5 سال پہلے روضہ مبارک کے انجینئر ملے، انہوں نے آ کے مجھے وہ سارا نقشہ دکھایا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں وہ آپ کی قبر مبارک اس سے 30 فٹ نیچے، تو بھرائی ہوتی رہی، مدینے کی زمین اوپر ہوتی گئی، قبر نیچے 30 فٹ نیچے۔ تو عمل ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنیادی جو اعمال دیے ہیں عبادت کے، اس میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس پر اس کی موت آ جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ امام ابو زرع ایک محدث ہیں، ان پر موت کی کیفیت طاری تھی اور وہ بے ہوش تھے۔ تو ان کے پاس 2-3 محدثین بیٹھے تھے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں۔ حکم ہے جب کسی پر سکرات طاری ہوں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر، اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو علم کی بھی عجب شان ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے
حدثني ضحاك بن مخلد عن ابي عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. اور یہاں سند انہوں نے آدھی پڑھ کے اور خاموش ہو. ابو زرع بے ہوش پڑے تو منذر بن شازان تھے رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو پڑھا کہ حدثنی ابو، مجھے پہلا نام بھول گیا ہے، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور وہ بھی خاموش ہو. اب ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے ابو زرع کہ مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد. یہ ہمارے تو اب یہ جو علماء طلبہ ہیں ان کو حدیثیں یاد کوئی نہیں ہیں، فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں. اور فرمایا مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تم نے سورۃ فاتحہ یاد. ہاں تو اب دونوں نے حدیث کی سند ادھوری پڑھ دی اور وہ بے ہوش پڑے تو ان کی اللہ نے زبان چلا دی. پہلے نے ضحاک بن مخلد، دوسرے نے منذر بن شازان، تو یہ ان کی سند ایک درجہ اوپر تھی تو یہ بے ہوشی میں بولنے لگے حدثنی ابو عاصم. پہلا جو 2 نام تھے وہ ان کے استاد نہیں تھے، ان کے استاد اس سے بڑے. حدثنی ابو عاصم، آنکھیں بند ہیں، بے ہوش ہیں. عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. اور پہلے 2 محدثین نے یہاں آ کر سند روک دی. انہوں نے آگے پڑھی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور موت آ گئی. ادھر کلمہ پڑھا، حدیث بیان کی پوری سند کے ساتھ، اور موت آ گئی. تو سب سے پہلی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. یہ اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول. پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج. اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان فرمایا ایسے کسی عمل کو بیان نہیں فرمایا. جس طرح آپ نے روزے کو پیش کیا ایسے کسی عمل کو پیش نہیں. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک دم کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے. تو وہ سارے پیچھے دیکھنے لگے، ادھر دیکھنے لگے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے. پھر سب نے نظریں گھمائیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا. پھر تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ حملہ کے لیے آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں. آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر وہ کہنے لگے اوحی نزل، کیا وحی آئی ہے. آپ نے کہا نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا پھر کون آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا قد جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. اس خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی اس کی عظمت کو بڑھا کے جیسے آپ نے روزے کو بیان کیا اتنا کسی عمل کو نہیں بیان. تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے تو انہوں نے دین میں تحریف کی. وہ کبھی گرمی میں آتا تھا کبھی سردی میں آتا تھا تو انہوں نے گرمی کے روزے سٹاپ کر دیے اور سردی میں فکس کر دیے اور 10 دن بڑھا دیے کہ یہ ہم نے تبدیلی کی ہے اس کے بدلے میں ہم 10 روزے اور رکھیں گے. وہ 40 روزے رکھ. اور ان کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں. جو افطاری میں کھا لیا اور پھر کل افطاری. ان پہ تراویح کی نماز کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے. یہ واحد کتاب ہے قرآن جس کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے. اور بغیر سمجھے یاد کی جانے والی کتاب دنیا میں ایک ہے قرآن. ہمارے بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں. آج کے عرب بچوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا چونکہ ان کے ہاں سے جو اصل عربی ہے وہ مٹ گئی ہے. تو ایک ایسی کتاب جو 30 پارے ہیں اور 6000 سے اوپر اس کی آیات ہیں، ان کو اس طرح یاد کرنا کہ زیر زبر کی غلطی نہ آئے. اور
رائمنڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو جو بچہ حافظ ہو جاتا تھا اس کا یہ امتحان ہوتا تھا کہ ایک دن میں پورا قرآن سنائے گا اور کوئی غلطی نہیں آئے، پھر اس کو حفظ کی سند ملتی۔ اگر وہ ایک دن میں نہ پورا کر سکا یا ایک دن میں پورا کیا، ایک غلطی بھی آ گئی تو اس کو سند نہیں ملتی۔ اس طرح سنائے کہ پورے قرآن میں ایک غلطی زیر زبر کی نہ ہو۔ یہ صرف قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح یاد کی جائے، بغیر سمجھے یاد کی جائے، کسی لفظ کے مطلب کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور وہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی، لہذا ان میں تراویح کی نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں۔ اور ہمارا بچہ بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، سندھی بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی، بلوچ بھی، سب اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے دو مطلب کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی یاد کرنا چاہے آسان کر دیا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی اس سے نصیحت لینا چاہے تو بالکل آسان، مشکل نہیں۔ تو ہمیں رات کو تراویح کی نماز ملی اور ہمیں سحری اور افطاری ملی۔ شروع میں 3 روزے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا شعبان کے بعد، تو روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے بنی اسرائیل پر تھا، افطاری سے افطاری۔ اور روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کھا کے اگر آنکھ لگ گئی 1 منٹ کے لیے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اونٹ چراتے تھے، تو کافی مشقت کا کام ہے، تو اونٹ چرا کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے گھر میں؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھو میں پڑوسیوں سے کچھ مانگ کے آتی ہوں۔ تو وہ اس کے لیے گئیں کہ کوئی میں اپنے خامند کے لیے افطاری اور اپنے لیے سامان لے کر آؤں۔ وہ لیٹے اور تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ ادھر ان کی بیگم تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، افطاریاں ہو گئیں۔ جب وہ اندر آئے تو کہنے لگی ہلکت جب نہ سرما کے بیٹے تو مارا گیا۔ تو ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارا دن وہ ہماری طرح تو نہیں پیزے کھا کے سحری کرتے، تو کھجور کھا کے سحری ہوتی تھی یا جو کی خشک روٹی لی اور سحری ہو گئی۔ تو اب سارے دن کا روزہ اور سارا دن اونٹ چرائے اور شدید بھوک کی حالت، اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جو میرے رب کا حکم۔ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کیا ہوا؟ قیس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آج ان کی افطاری رہ گئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ بھوک پر ہی روزہ رکھا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل گھٹ گیا کہ میری امت پر اتنی مشقت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن اتار دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ میرے نبی ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ کی امت افطاری بھی کرے سحری بھی کرے، دونوں ٹائم کھائے۔ اور جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے نظر آنے لگے تو روزہ بند کر دیا جائے۔ اب اس کا مطلب تھا کہ اندھیرا ہوتا ہے نا، تو سفید دھاگے کی طرح صبح صادق کی روشنی آتی۔ میں 1971-72 میں تبلیغ میں لگ گیا، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو میں چھت پہ چڑھ کے میں نے دیکھا کہ صبح کی لکیر کیسے آتی۔ اب تو بجلی ہے پتہ نہیں چلتا ہے، پہلے لالٹینیں ہوتی تھی وہ اندر ہوتی تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت پہ چڑھ کے کیسے سفید لکیر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر صبح صادق کے آثار شروع ہو جاتے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عرب ہیں، انہوں نے 2 دھاگے سرانے کے ساتھ رکھ لیے، ایک کالا ایک سفید۔ تو چراغ میں تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی تو وہ ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ادھر دیکھیں اور کھاتے رہیں، ہوتا چٹا کالا دیر نال ہی پتہ لگنا ہے، ایڈی ساری موم بتی کی پتہ لگنا ہے، انہاں راج کے کھا لیا۔ تو پھر آ کے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو 2 دھاگے رکھے تھے سفید بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ خیط الاسود ہے رات اور خیط الابیض ہے صبح صادق کی لکیر، وہ آپ شہر میں رہتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، یہ ان گاؤں والے دیکھ سکتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے۔
تو اللہ نے مجھے دکھائی وہ 72 73 74. تو کہنے لگے آپ نے فرمایا عمار تیرا روزہ تو پھر بڑا مزے کا ہو گیا تجھے تو بڑی لمبی چھٹی مل گئی. سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق اور کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا. رات کے اندھیرے میں جب صبح کی روشنی کی لکیر آئے تو اس وقت روزہ بند ہو جاتا ہے. اس لکیر کو مکمل ہونے میں 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی اور ان کے روزے کو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے اللہ تعالیٰ نے. صبح بھی کھا لو رات کو بھی کھا لو. تو ماشاءاللہ ہم جیسی سحری افطاری کرتے ہیں، افطاری ہضم نہیں ہوتی تو سحری آ جاتی ہے، سحری ہضم نہیں ہوتی تو افطاری آ جاتی ہے، الٹا کھٹے ڈکار آ رہے ہوتے ہیں. اور روزہ تو ہوتا ہے صحت کے لیے. اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، کھا دوائی پھیر دیں. دیکھا کرو افطاری کے دسترخوان پر ادو سموسا، ادو پکوڑا، ادو لیگ پیس، ادو کوئی کڑائی دا اور ادو 7 اپ، ادو پیپسی، ادو روح افزا. وہ بیچارے میدے کے پلے رہ کیا جاتا ہے. یہ تو روزہ اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ آپ کے جسم کی اوور آلنگ ہو جائے. جتنے جسم میں غلیظ مادے جمع ہیں وہ بھوک سے جل جاتے اور بالکل آدمی فریش ہو جاتا ہے. لیکن جو ہم کھانے کی طبعی بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، اتنا کھاتے ہیں کینج کر کے پائے ہونکے میں پڑھیے. اس لیے بعض 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. کیا کام ہے باہر جا کے؟ سال میں 1 دفعہ قرآن سننا ہے، 1 دفعہ. اور تم 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاؤ تو اپنا ہی نقصان. کوئی 8 تراویح پڑھ کے جانے سے گناہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بہت ہوتا ہے. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی. تو 40 سجدے ہو گئے تراویح کے اور 6 سجدے ہو گئے وتر کے. تو 46 کو 1500 سے ضرب دو، چلو اتلا 6 اڑا دے، 40 15 چوکی 60,000 نیکی آپ کما کے جا سکتے. اور ادھر جب آپ 8 پہ بھاگ جاتے ہیں تو 6400 آپ کو ملتی ہیں. کوئی ہے ایسا بے وقوف تاجر جو 60,000 پہ سودا بیچ سکتا ہو اور 6,000 پہ بیچ رہا ہو؟ ایک اور بات یاد، مکے والے یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا اور ایک دعا پڑھتے ہیں، مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح پڑھتے تھے اور ایک طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے اور ایک طواف کرتے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے ایک طواف کرتے. اس کو کہتے ہیں ترویحہ. ترویحہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے، جس سے اس کا نام پڑا تراویح. ویسے حدیث میں تراویح کا لفظ کوئی نہیں ہے، قیام اللیل ہے، رات کا قیام. تو مدینے والوں نے سوچا یہ جو مکے والے ہیں یہ تو 5 طواف کر لیتے ہیں 20 تراویح میں اور ہم 20 کے رہتے ہیں، لہذا ہم 40 تراویح پڑھیں. امام مالک کے دور میں 40 تراویح پڑھی جاتی مدینے والوں نے. اور حضرت عمر ہمارے نبی نے 8 پڑھی اور 3 دن پڑھی اور پھر خود فرمایا کہ مجھے تمہاری مشقت کا ڈر ہے. چوتھے دن آپ نے آ کے پڑھائی کوئی. ابوبکر صدیق کے زمانے میں 8 پڑھی جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے 20 تراویح، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری سے فرمایا کہ 2 امام 20 تراویح پڑھاؤ. تو سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح کا ہے. تو میں کوئی مسئلے کی بحث نہیں چھڑ رہا، میں آپ کو دونوں عمل بتا رہا. اب آپ خود سوچو کہ آدھے گھنٹے مزید کی مشقت سے آپ کو 64,000 نیکیاں ملتی اور آدھے گھنٹے کی سستی سے آپ کتنی ہزاروں نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں. کوئی بیمار ہے، کسی کو کام جانا ہے، سفر کرنا ہے، مصروفیت ہے، ٹھیک ہے 8 پڑھ لو. لیکن جو صرف اس واسطے کہ کھا ڈھیر لیا ہے، کھلوتا جاندہ نہیں، ڈکار تے ڈکار آ رہے ہیں، چلیے ساڑھے گل تو ہم نماز ہی نہیں پڑھی جائیں، تھوڑا سا کھا لیا کرو. کس پاگل نے کہا کہ رج کے کھاؤ؟ ٹھنڈ بھی کھا رہے ہیں، گرم بھی کھا رہے ہیں. تو وہ میدا ہی ہے بیچارہ، کوئی وہ واشنگ مشین تو نہیں ہے کہ جو ڈالو گے اس کو دھو دے. اور میرے نبی نے کر کے دکھایا. 21 برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے، 21 سال. مکے والے جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف. آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے. تو ایک بدو کافر کہیں سے آیا، غورس اس کا نام، اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا اور یوں کر کے کہنا 10 ہن تینوں کون بچاوے گا.
تو آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی، تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، مہربانی کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے، مارنے پیٹنے نہیں، قتل کرنے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے کہا جاؤ معاف۔ سبحان اللہ، جاؤ۔ اسلام مکمل کہاں ہو رہا؟ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے؟ نہیں، سنو، غور سے سنو، من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ کیا بات! میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بےزتی کرتی۔ اب نے کہا جہنم میں جائے گی۔ کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا، کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے۔ سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری تیرے اندر ساری۔ تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا، اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچا۔ اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے۔ آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے۔ انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزد۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی ہاں، میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، بھائی نہیں چل رہا، تھوڑی آواز۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی۔ تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جائے، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر۔ روزہ آ رہا ہے، روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن۔ تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ہوں دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر۔ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں۔ تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو۔ تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو
ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو، اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے کہ گرد ہے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہ سب تباہی پھیلا دیں، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں۔ عبادت چھپ جاتی ہے۔ میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتا ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتا ہے نہیں ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، آپ سب کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے۔ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں، ظاہر ہوتے۔ اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈھن۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، تو کل کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، 5 آدمیوں کے سوا، 5 انگلیاں۔ پہلا سنو، مشرک، دوسرا شاحن، دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا المسبل، متکبر تکبر کرنے والا، چوتھا عاق لوالدیہ، والدین کو برباد کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گستاخی کا، اس کو نافرمانی کہتے ہیں۔ عاق ہوتا ہے پھاڑ دینا، ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے، جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وہ مدمن خمر، اور روز شراب پینے والا، عادی نشے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے، یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا، معافی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے، یہ شراب نہیں چھوڑتا، معافی نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑ دے سب معاف۔ ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھو کے پاک کر دیتا۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے۔ سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں۔ تو بھائیو، یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید۔ آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف کہ وہ نامراد قید ہو جاتے۔ تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاواں نہیں دیں، جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتے۔ یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا۔
آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے. وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے. ہم نے کہنے لگا، میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی. ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال. میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز. جمعہ پڑھا؟ نہیں کدی نہیں. عید؟ نہیں کدی نہیں. آج پہلی نماز تواڈے پیچھے پڑھی. شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں، تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا. اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا، تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے. پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوندا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاندے ہیں، ادھے رہ جاندے ہیں. تو تراویح میں بھی پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ. رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہن رمضان شریف آ گیا. اور رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے، تو اب کہہ رہا نہیں ہوں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے. ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں. وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ، بس کر اور واپس آ. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا. جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں؟ کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے. روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. تو میرے عزیز اور رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینت سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو. کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو. یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سنت ہے. باقی ساری نسبتیں مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، فرقہ واریت مٹا دے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے. یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں. میں نانو آپ پہ قیامت اللہ دیں رولر پھیرنا ہے. پھر میں ہم امت ہیں، ہم امتی ہیں. اب کوئی کسی طرف فکر رکھتا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے. سب کے لیے باہیں پھیلا دو، اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر. ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو، اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو. جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو. امتی بن کے چلو، دیوبندی بن کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ چلو، اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو، موحد بن کے چلو، مصدق بن کے چلو. مؤمنین، مسلمین، مسلمون، مؤمنون، موحدون، مصدقون بما جاءت به الرسل. مومن، مسلم، موحد، مصدق بما جاءت به الرسل. امتی بن کے چلو. یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اس حال میں کبھی نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی، نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو. یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پہن گے. تو سارے وہاں پہنچیں گے تو دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ. اب
بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے، تو کہیں گے یا یہ کہ میں کو کنڈا لگ گیا، تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کول چلیے، وہی پری آیا دنیا۔ تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب، بابا جی، ابا جان، آپ سارے نبیوں کے باپ دروازہ تو کھلوا دیں۔ وہ کہے گا پتر میں تو تنوں کٹھایا ہی اندر جاوان واسطے، کہیں اور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں۔ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے۔ کہ جی یہ تو دسو جی تو ہف گئے ہیں ٹوٹور کے، 1.25 لاکھ نبیوں کو جانا کوئی سوکھا کم۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ہے میرا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے محمد مصطفیٰ، ہاشمی، عربی، قرشی، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے آپ کا نبی۔ اس کی زندگی کو اپناؤ، اس کی زندگی کو اپناؤ، اندر سے بھی باہر سے، اندر کو نفرتوں سے پاک کرو، اندر کو حسد سے پاک کرو، اندر کو ریاکاری سے پاک کرو، اندر کو بغض سے پاک کرو، اندر کو دنیا کی ہوس سے پاک کرو، دنیا کے لالچ سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، کانوں کو بے حیائی سے پاک کرو، زبان سے بے حیائی کے لفظوں سے اپنی زبان کو پاک کرو۔ مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گالی نہ دو، سباب المومن فسوق۔ اب آ جاؤ، پھر آپ سارے آ گئے، یا رسول اللہ ٹوٹر تھک گئے ہیں، سنیں تو آج بوا کھولنا ہے، مہربانی کرو۔ آپ کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا۔ اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا ذوق ہے شعر و شاعری، تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق کی بات ہے، میرے نزدیک تو اقبال کا سب سے اعلیٰ شعر ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے، اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، سر اٹھا، بول، پورا کیا جائے، مانگ، ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا۔ آپ آگے جائیں، آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے، وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آ کے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے۔ اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے، یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی،
آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی، کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں والا، بڑے نصیباں والا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نپے اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے، لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا۔ بلال حبشی آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا، پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک، یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس سے ہم بے وفائی کر لیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، آٹھوں بازار جھوٹ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دھوکے فراڈ کی ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، چند ٹکوں پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے دے کے اپنی تباہی خرید لیتے ہیں۔ یا ادھار دینا بند کر دو، نقد کرو، اور اگر ادھار دینا ہے پھر گالی دینا بند کرو۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے، دیہڑی دار، کہ یہ آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ میں فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا آٹھوں دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو آٹھوں دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن ھذا، قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کہ عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا۔ علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ، حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔
کہا رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی و حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح ویکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھین موٹراں ویکھین، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شان ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنت، ایک مرلے والا جندا کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چو گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے۔ جنت کی ایک مرلہ سکیم جنت، ایک مرلہ سکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے، اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر۔ یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا، وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ، عرباں چو ہے ساڈے چو کوئی نہیں۔ وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گھوڑے ہماری تہذیب ہے، ہم گھوڑے پہ کرتے ہیں، ہمارے ملتان کے کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی، تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا، کہ تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں، 80,000 نوکر ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے چھوٹا جنتی ہے 80,000 خادم، اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا، کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا۔ یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں، ایدے جاؤ تو ایدے جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے، ایک جہاز سے چڑھو دوے تے لو، دوے تے چڑھو تریے تے لو، تے چل دنیا مک گئی۔ وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجی تو سارے سکونے پہ آ گئے توڑا انتظار کر کر کے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو بڑے لطر کھاتن میں شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں۔ اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا، اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے، وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے، پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، یعنی کھلاؤ پلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت۔ یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے، زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندہ۔ 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب، وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں۔ وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی، پھر کھا بھی لیا، پھر پی بھی لیا، ڈکار ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کریں، تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ایک اور ملک اسے نظر آئے گا، اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی۔ ایسے موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنها وجمالها۔ جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی،
تو ایک جھلک سے مر جاتے سارے. جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے، اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی. اور ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے، نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے، نہ انہوں کھرک ہوندی ہے نہ کوئی پاسا پرتا ویکھی جانا. 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال بغیر پلک جھپکے. ایسی کشش ہوگی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انتی یا ہذہ، تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح. وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئے، کدھر رہ گیا ہوں. وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا. اب وہ آگے بڑھ کر اس کو اسے گلے سے لگائے، اور یہ جو گلے سے لگانا ہے، اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے. قد اس کا 130 فٹ ہوگا. جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے. 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے. 130 فٹ کی ہائٹ ہے. یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار، اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا. اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے گی، تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا. پھر اس کو ایسے، اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے. اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا. یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے. پھر اس کا اسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا. اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے. اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرت القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی. اللہ نے ساری جنت کو بنایا کونی فکانت کونی فکانت کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی. جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنائی. وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی. فرض کرو اسی وقت جنت بنی تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی. اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے. اور 5 دفعہ یہ مسجد اسماعیل ہے، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو اور اس کی آپ رینوویشن کرو اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گی. فرق کرو 100 سال مک جائے. ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال. اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا، 130 فٹ کا دیتا ایڈا تو منہ ہوئے گا، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے. اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے. 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاندہ ہے. تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا، یا پوری لپسٹک تو نہیں ادھر چاڑنی. تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ اس جنت کی حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ. اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اور آئندہ سال بھی لگیں گے. مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. خسرو یا رب، تجھے دیکھے بغیر جانیں قربان کر دیں، گردنیں کٹا دیں، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں. بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا، جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے. وہ کہیں گے یا رب وما لنا الا الارض وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک. یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہو، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا. اللہ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں. وہ کہیں گے ما ہوا،
وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، ہن کیڑی شے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ اب آئے گی آواز زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، مبارک ہو موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے، ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے بیمار نہیں ہوگے، ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت بھائیو، اس کلمے کو سیکھنے کی محنت، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ میں وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دے نا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ لو بسقت بسقتا فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوئے گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیا ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادو اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آ گئے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف۔ میں نواب شاہ میں تھا، ایک وڈیرا آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی، اس نے بیان سنا، میں آخر میں توبہ کراتا ہوں، اس بڑی بڑی مونچھیں، اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ اور ساتھ روئے، اللہ میری توبہ اور روئے۔ ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری، چند آنسو اس نے ندامت کے بہائے، اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ چلا گیا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بھائیو توبہ کر لی نا سب نے؟ تو اب بھائی اب آپ 4 مہینے کے جن کے نہیں لگے وہ ارادے کرو بھائی، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا، غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تو بہت
بہت اچھی بات. اصل میں ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں اس لیے رکھی تھیں کہ سارا سال تو عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، پڑھنا پڑھانا عبادت ہے ایک واسطے کے ساتھ، اور روزہ، نفل، تہجد، تلاوت یہ عبادت ہے بلا واسطہ. تو طلبہ علماء رمضان میں اپنا وقت عبادت میں گزار، لیکن اب وہ عبادت تو ہوتی نہیں رمضان میں، تو بہتر ہے آپ پڑھائی شروع کرائیں، بہت اچھا ہو. وہ تو اتنے بڑا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے، تو ان کی اس بولنے نہ مجھے ہمت دے. تو پھر میں نے یہاں آ کر اس وقت یہ پہلی جماعت مولوی عدنان صاحب کی اور مولوی مسعود صاحب اور کچھ انتقال کر گئے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے. تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا. اب تو یہی میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں. تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی. غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں. چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے دی دبائی پھیر دیں. روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. روزہ ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا. پر نہ دونوں کا ہی کھاونا کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے. وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے. ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے. تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شکر، قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری. پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان. اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز. اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ. بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا. تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری. تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتا. وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے، سورج ڈوب گیا. جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی. تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے. ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے. تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتا چلا. کیا ہوا؟ سرمہ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش. تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت کھاؤ. پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات. اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے. کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے. آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہ میں آپ مسکین میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے. وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے 60 روزے اج میں کی کروں گا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں. آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے. اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے، اللہ کی لاڈلی امت. عجیب واقعہ یہ. کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو.
تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے. بہت کم ایسا ہوتا تھا. فضحك حتى بدت نواجذه، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے. تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے. تو آپ نے کہا اچھا جا لہجہ تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی. لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمائی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا. تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھا. اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے. تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے ان پر بھی اعتراض نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے. تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام. تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے. وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے، پھر 4 پڑھتے، پھر طواف کرتے. یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور بعد. تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکے والے تو یہ کرنے لگے، اساں کی کری، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت. وہ 40 رکعت پڑھتے تھے. تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے. یہ سب جہالت. مجھے 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت بات. جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو بھائیو، اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا. یہ بہت نادانی والی بات. اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل. اور حرمین جب سے میرے رب نے، حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت ادھر ادھر. اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا. وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کا جو تیرے دل میں آیا کرنا. تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو زندہ فرمایا. اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے. وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی. وطر کو با جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کہ وطر کو بھی با جماعت پڑھا جائے.
جائے. تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا. تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفائے راشدین سے ہوا وہ بھی سنت. تو اللہ نے ہمیں ایک رات ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو. پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے، صرف نبی کو یاد ہوتا. اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے. یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں. وہ شروع میں یہاں تھے تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا. وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سناتے. 30 دن میں قرآن یاد کر کے سناتے. مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا. پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا. اور ایک مجھے نام بھول گیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے ایک دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد. وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے. کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی. ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل. اور جب میں ذرا ہمت میں تھا تو میں 3 دن میں قرآن سنتا تھا تراویح میں، 10 سپارے ایک رات، 10 سپارے اس سے اگلی 10 سے، پھر ہفتہ ہو گیا، پھر 10 دن ہو گئے، پھر اب 15 دن ہو گئے، اب 20 دن بھی ہو جاتے ہیں. شروع میں 3 دن میں. اور یہی ہمارے مدرسے کے بچے جو مجھے سناتے تھے اور ماشاءاللہ کہیں نہیں اٹکتے. ایک تو اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک اب جنید ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اور کراچی میں اشتہار لگے ہوتے ہیں 10 دن میں قرآن ختم، 1 ہفتے میں قرآن ختم. یہ وہاں اشتہار لگے ہوتے ہیں بھائی آپ ہمارے پاس آ کے تراویح پڑھیں، ہم ہفتے میں قرآن ختم کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی، 1,500 نیکی. اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہو اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ. تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے. میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان. 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس گئے. آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان. اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی. آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں. ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا. سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا. جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے یا پانی. کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے. آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً. ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ ہے، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں. دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے. تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو، ادھر لقمہ منہ میں جائے. لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو. اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا. تو لہٰذا احتیاط. ٹھیک، ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کریں. اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے. تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں. اور یہ کہہ کر چلے گئے. چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں. آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی. تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال،
ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ۔ تو پھر بیچ میں گرمیاں آ گئیں تو بچے، آج کل کی جوانیاں ڈالڈا گھی کی ہیں، تو وہ ان